خان کے لیے آپ نے منجن تیار رکھا ہے تو کیا منجن نے دھونی تیار کی تو جو احتجاج ہے اس میں کرنٹ آ جائے گا اور وہ بھاگے گا. سر جو احتجاج بڑی ہے گلا ان پہنچ کا جائے گا. آئینی حق نہیں ہے وہ احتجاج اپنا نہیں دکھاتے. ان کا آئینی حق ہے وہ پارک H9 میں اپنا احتجاج کو کرے. وہ I-9 اور جو گراؤنڈ ہے جو سپریم کورٹ نے مختص کی تھی کہ وہاں پہ وہ پروٹیسٹ کر سکتے وہ وہاں پہ کریں. ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے, ان کو سکیورٹی دیں گے. لیکن اگر وہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ دھونی دی جائے. تو اس دفعہ 2014 میں جن لوگوں نے سپورٹ کیا تھا ابھی سپورٹ ہے یا نہیں, یا پچھلی دفعہ ان کی سپورٹ سے ڈی چوک تک؟ نہیں, وہ اتنا احمق اور پاگل انسان ہے کہ اس کے ساتھ نہ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں, نہ اس کے ساتھ کوئی بات ہو سکتی ہے, نہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھ سکتا ہے, نہ اس کے ساتھ کسی کو حمایت کر سکتا ہے. جن لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. اور وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کی مدد کرو, جس کے ساتھ نیکی کرو, اس کے شر سے بچو, تو اب تو اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے. صرف گورنمنٹ نہیں ہے, ہر کوئی اس کے شر کے جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ زیر اٹیک ہے. تو وہ تو ایک ایسا پاگل اور احمق انسان ہے کہ اگر اس کا بندوبست جو ہے وہ نہ کیا گیا اور اگر گورنمنٹ اور قوم نے اس کا ادراک نہ کیا تو یہ ایسا ہی پاگل ہے جیسا پاگل ایک جرمن میں پیدا ہوا تھا اور اگلے 50 سال اس قوم نے غلامی کاٹی تھی. یہ ایک ایسا پاگل ہے, اس قوم کو irreparable جو ہے وہ لاس. اچھا رانا صاحب لے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی اس کو لاڈ دکھاتا ہے؟ نہیں, اب اس کو لاڈ کیا دکھائے گا. ایسا ناخلف تو اگر آپ کا بیٹا بھی ہو, بچہ بھی ہو, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, تو اس کے ساتھ ماں باپ بھی لاڈ نہیں کرتے. تو ایسے ناخلف اور بدتمیز انسان کے ساتھ جس نے پوری دنیا کو پوری قوم کو بدتمیزی سکھا رہا ہے, نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے, قوم کو تقسیم کر رہا ہے, اس کے ساتھ کون لاڈ کر سکتا ہے؟ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کا جو ہے وہ لاڈلا ہے. اس کا رانا صاحب اگر لانگ مارچ کا اعلان کرتے تو کیا صوبوں میں روکا جائے گا یا آنے دیا جائے گا یہاں وفاق میں؟ دیکھیں, جو صوبے اس قسم کے مارچ کی سپورٹ کریں گے, جو کہ پاکستان کے اس ریاست کے کیپٹل پر چڑھائی کے لیے کوئی مارچ ہوگا, جو صوبے اس کو سپورٹ کریں گے, دے ول وائلیٹ دی کانسٹیٹیوشن. دوز پروونشل گورنمنٹس ول وائلیٹ دی کانسٹیٹیوشن اور اس کے پھر کانسیکوینسز ہیں. اس کا پھر اختیار کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیتا ہے, اور وہ اختیار جو ہے آئی ول سبمٹ ٹو دی کیبنٹ اینڈ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ٹو دی پرائم منسٹر کہ وہ اختیار جو ہے وہ پھر استعمال کیا جائے. ٹرانسجینڈر بل ایکٹ پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کس میں ٹرانسجینڈر بل ایکٹ پہ جو ٹرانسجینڈر کا فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر 28,000 جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جنس تبدیل کرنے کے حوالے سے درخواستیں دی ہوئی, سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہے. تو سوشل میڈیا پہ دیکھیں, اس میں دیکھیں, میں کوئی ذاتی طور پہ میں کوئی بات کرنے کی بجائے میں یہ چاہوں گا کہ وی آر مسلم فرسٹ اینڈ دین ایوری تھنگ از لیٹر آن. تو اس پہ ہمارے جو علماء ہیں وہ ہماری رہنمائی کریں کہ ہمارا دین, ہمارا ایمان اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو آئی ول گو ود دیٹ. جو ہمارا دین کہتا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا چاہیے. اس ریگولیشن کے بغیر اگر آپ زندگی گزارنا چاہیں تو آپ بھٹک جائیں گے اور کسی طرف کے نہیں رہیں گے. یہ ایک بیسک لائن جو من جانب اللہ ہے اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. خان صاحب ابھی تیاری پکڑ رہے ہیں, ہم نے تیاری کر لی ہے. آپ نے تو ریڈ زون سیل ابھی سے شروع کر دیا ہے. نہیں, ریڈ زون ہم نے وہ سیل کیا تھا کسان اتحاد والوں کے پروٹیسٹ کی وجہ سے. وہ ہم آج کھول رہے ہیں. جب خان صاحب اپنے آنے کا ارادہ ظاہر کریں گے تو اس کے بعد پھر نئے سرے سے جو بھی انتظامات کوئی بات چیت شروع ہو جائے. آپ چونکہ نہیں بڑی سیٹ پر آپ ہیں تو آپ انیشیٹ کریں گے. آدمی سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی جو مینٹلی اپسیٹ ہے اس کے ساتھ آپ کیا بات کریں گے, کیا سمجھوتا کریں گے اس کے ساتھ؟ اچھا, تو آپ کوئی بات کی تو پھر اگین آپ 25 مئی کی صورتحال اسی طرح ڈیل کریں گے؟ جی, اس سے بھی بہتر کریں گے انشاءاللہ. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ ڈرون کوئی شیل سے شیلنگ کے جی لیے بالکل, ہم وہ سوچ رہے ہیں کہ جو یہ ٹیئر گیس شیلنگ ہے اور ربر بلٹس ہیں تو ان کو بہتر اور مؤثر کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی نئی سے نئی ٹیکنیک اس وقت دنیا میں موجود ہے تو اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے.